ہاتھ جوڑ کے کہ اس قصے کو رہنے دیں. میں بھی ہاتھ جوڑنے میں کیا لگتا ہے، کوئی پائے پیسہ تو نہیں دینا پڑتا ہے. میں بھی تجھ سے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اور میں تجھ سے یہ پوچھ رہا ہوں، بتاؤ مجھے ظالموں، جواب دو، چاند کی کمیٹی کا حساب دو. یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی کس نے بنائی ہے؟ عید کیسی گزری؟ تم نے بنائی ہے؟ عید کیسی گزری؟ آپ نے بنائی ہے عید یا کیسی تو نے عید کیسی گزری؟ کون سی؟ آپ کی عید کیسے گزری؟ ہماری عید اوئے ہوا یہ کہ میں جب روزہ کھولنے کے بعد میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ پتر ذرا ٹیلی ویژن آن کرو. ٹیلی ویژن آن ہوا، اس کے اوپر پٹی چل رہی تھی اور پٹی کے اوپر صاف لکھا ہوا آ رہا تھا کہ پنجاب میں کہیں چاند نظر نہیں آیا. پھر پٹی میں آیا کہ سندھ میں کہیں چاند نظر نہیں آیا، اور ہم نے اطمینان کر لیا. میں نے اپنے ملازم سے کہا کہ پتر ملک کے 2 بڑے جگہوں پہ چاند نظر نہیں آیا ہے، تم ایک کام کرو کہ جا کے سحری کا اہتمام کرو، کل روزہ ہے. اب دیکھیں کہانی کدھر سے کدھر مڑتی ہے. یہ بات میں نے کی، میرا ملازم جو ہے وہ سحری کا انتظام کرنے کے لیے نکل پڑا. میرے ابا جو تھے وہ کوٹھے کے اوپر تھے، یعنی چھت کے اوپر تھے. وہاں سے انہوں نے آواز لگائی، پتر میں چاند دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا ابا جی آپ کو گھر کے اندر اماں نظر نہیں آتی تو آپ کو چاند کدھر سے نظر آئے گا، تھلے آ جاؤ. کہنے لگے نہیں پتر اپنی ذرا دوربین اتنے بھیجی. میں نے دوربین کا جیسی نام سنا مجھے ایک دم قصہ یاد آ گیا. میں نے کہا ابا جان تھلے آ جاؤ، عزت اسی میں ہے، اس لیے کہ پچھلے سال آپ نے دوربین منگائی تھی چاند دیکھنے کے لیے، لیکن افسوس کا مقام کہ آپ چاند کی بجائے پڑوسن کو دیکھ رہے تھے. ان کے 2 مسٹنڈے پائی آئے، انہوں نے نہ مجھے کچھ سمجھنے کا موقع دیا، نہ سچویشن کو سمجھنے کا موقع دیا، نہ کوئی بات کرنے کا موقع دیا، نہ ابے کو بچانے کا موقع دیا. انہوں نے تھلے پایا ہے ابا جی کو، اور جڑا انہوں نے کیتا ہے اللہ معاف کرے. آپ کے ابا کیا کرتے ہیں؟ میرے ابا جو ہیں کار کے اندر میری بیبے کے سامنے جو ہے بکری بنے رہتے ہیں اور چھت کے اوپر دوربین لے کے شیر ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں. اچھا اب بتائیں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ بات کو کمانے کی کوشش نہ کرو، میں تمہاری چلاکیوں کو سمجھ رہا ہوں. اور ایک بات یاد رکھنا، میں چلاکی میں آؤں گا نہیں. میں تم سے ایک دفعہ پھر سوال کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ میرا دماغ الٹ جائے، میرے جذبات میں ایک ہلچل آ جائے، میرے پٹھے جو ہیں نا وہ اینڈ جائیں، میں صرف تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ چاند دیکھنے والی کمیٹی تم نے بنائی ہے، آپ نے بنائی ہے یا تو نے بنائی ہے؟ 9/11 کے بعد پاکستان کا شمار دنیا کے مشہور ترین ممالک میں ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں انور بھائی، بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا انور بھائی وہ یہ نہ کریں، اس طرح کی باتیں نہ کریں، یہ وقت ضائع نہ کریں اس باتوں میں. پاکستان کے اگلے صدر پہ بات کرتے ہیں. پہلے پاکستان کے پچھلے صدر پہ تو بات کریں. ان پر بہت زیادہ بات ہو چکی ہے، وہ جا چکے ہیں پاکستان سے. اچھا تو جب جا چکے ہیں تو نئے صدر جب آئیں گے تب بات کریں گے، بلا وجہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اگلا صدر کس علاقے کہاں سے ہونا چاہیے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں انور بھائی آپ نے بہت اچھا سوال کیا انور بھائی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ پاکستان کا اگلا صدر کون سے علاقے، میں کہتا ہوں قبائلی علاقے سے ہونا چاہیے. کیا کہا آپ نے؟ قبائلی علاقے سے. پاکستان کا صدر؟ جی. کیوں؟ بھائی اس لیے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ قبائلی علاقہ بن چکا ہے انور بھائی. میرے بھائی ہر حکومت نے چاہا کہ قبائلی علاقے پاکستان بن جائیں، مگر ایسا ہو نہیں سکا. آپ کیا چاہتے ہیں انور بھائی کہ میں اس پروگرام سے اٹھ کے چلا جاؤں؟ نہیں. تو پھر فالتو باتیں کرنے سے پرہیز کریں، سوچ سمجھ کے بات کریں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے نئے صدر کی. آپ کر رہے تھے. چلے میں کر رہا تھا. نہیں تو ابھی نہ کریں. کیوں؟ نہیں میں ٹینشن میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں انور بھائی، آپ کو نہیں پتا میں بہت پریشان ہوں. مگر بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ بھائی میرے والد صاحب جو ہیں جی خیریت؟ میرے والد صاحب جو ہیں ان کا نام ہے ضیاء الحق صدیقی. پیپلز پارٹی والے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں پیپلز پارٹی والے رہتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام بدل کے کسی جیالے کے نام پہ رکھو. اب 80 سال کا بوڑھا اپنا نام اس عمر میں کیسے بدل سکتا ہے؟ بھائی کسی نے مذاق کیا ہوگا. آپ مذاق کی بات کر رہے ہیں انور بھائی. 2 مرتبہ میرے ابا پٹ چکے ہیں، نام پوچھتے، شناختی کارڈ چیک کرتے اور کوٹتے. میں نہیں مانتا. کوئی اور بات کریں. بھائی دیکھیے آپ اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، پٹا تو میرا ابا ہے.
یہ میرے لیے اس وقت یہ بات اہم نہیں ہے، دوسری باتیں بہت زیادہ اہم ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں انور بھائی. بات یہ ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کے چینل کے اوپر میں نے ایک پٹی پڑھی. پٹی چلتی ہے نا نیچے، جی جی ٹکر جس کو بولتے ہیں، ٹکر. جی ٹکر چلا. اب ٹکر چلا انور بھائی، اور ٹکر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ رائے ونڈ کے اوپر جاسوسی طیاروں کی پرواز سے عوام میں کھلبلی مچ گئی. رائے ونڈ پر نہیں، پاک افغان سرحد پر جاسوسی طیاروں کی پرواز سے عوام میں خوف و ہراس. میں نے جو پڑھا تھا میں نے آپ کو بتا دیا انور بھائی، اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رائے ونڈ اور لاڑکانہ میں دوستی ہے. نواز شریف نے خود کہا ہے کہ آئندہ صدر قومی اتفاق رائے سے ہونا چاہیے. ہاں تو اس کا مطلب یہی ہونا انور بھائی کہ دوستی نہیں ہے. ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے اس دوستی کو قائم رہنا چاہیے اور یہ دوستی قائم رہے گی. انور بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے انور بھائی آپ نے اپنے پروگرام میں خود ہی کہا تھا، ایک شعر کہا تھا. وہ یہ تھا کہ تیر اور شیر کہاں ساتھ رہے، تیر اور شیر کہاں ساتھ رہے، ہوگی اب دونوں میں ہاتھ آ پائی. یہ تو آپ نے اپنے پروگرام میں خود کہا. مزاحیہ مشاعرہ تھا، اس میں غزل کسی نے پڑھی تھی. تو انور بھائی اس وقت بھی ملک میں مزاحیہ مشاعرہ ہی ہو رہا ہے. بھائی جب آپ لوگ بات کرتے ہیں ایسی نا، دیکھیے جمہوریت کا ہم لوگ انتظار کرتے ہیں، اور جب جمہوریت آ جاتی ہے پھر اس سے ہم مذاق کرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے. کچی باتیں کرنے سے بہتر ہے آپ وقفہ لے لیں. کیا کہا آپ نے؟ انور بھائی کچی باتیں کرنے سے بہتر ہے وقفہ لے لیں. سنیے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیاسی رنگ مت دیجیے، سیاسی رنگ مت دیجیے. صرف ہارمونیم والے صاحب بیٹھے ہیں وہ کہیے. جو شہنائی بجاتا ہے اس کو شہنائی نواز کہتے ہیں، جو یہ ستار دیکھیں. بجاتا ہے اس کو ستار نواز کہتے ہیں. تو میں نے آپ کو ہارمونیم نواز کہا میں ہے، کیا- اس میں سیاسی رنگ کہاں سے میں آ کیا گیا؟ بتا رہا ہوں؟ ہارمونیم. ہارمونیم بجا رہا ہوں. جی جی. تو بس ہارمونیم والے صاحب، سیاسی رنگ مت دیجیے. اچھا ٹھیک ہے. ہارمونیم نواز یہ سب نہیں. اچھا اب آپ ایک سیکنڈ دیکھیے. یہ اچھا میں کبھی اس طرح کی بات کرتا نہیں، مگر میں ایک یہ ہارمونیم مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے دانت جو ہے نا یہ بالکل ہارمونیم کی طرح لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھ کو. مجھے پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں نے کہا ہاں. اور میں خوش ہوتا ہوں. اچھا اس بات سے میں خوش ہوتا ہوں. اچھا اب یہ دیکھو نا، اس میں تیسرا کالا غائب ہے. تیسرا کالا تیسرا غائب. کالا میں نے بننے بھیجا ہے. اچھا. تم یہ یہاں پر میرے ساتھ ماحول کرنے آئے ہو یا مجھ سے انٹرویو کرنے آئے ہو؟ اچھا یہ ہارمونیم بجانے کا شوق ہے آپ کو؟ کیا؟ ہارمونیم بجانے کا شوق ہے؟ ابے سالے، جب معاف کرنا، میں جو تمیز سے اس سے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. جب ہارمونیم بجا رہا ہوں تو ظاہر ہے ہارمونیم بجانے کا شوق ہے، لیکن شوق مجھے کچھ اور بھی. اور کون سے شوق ہے؟ اگلا سوال کرو. تو ہارمونیم کیوں بجا رہے ہیں؟ ہارمونیم کیوں بجا رہے ہیں آپ؟ دھن بنا رہے ہیں. کون سی دھن بنا رہے ہیں؟ کون سی دھن بنا رہے ایک دھن بنا رہے ہیں، لیکن دھن بن نہیں رہی ہے. ہیں؟ کیوں نہیں بن رہی ہے؟ دھن اس لیے نہیں بن رہی ہے کہ ہارمونیم بجانا نہیں آتا. روزی میرے اوپر بیٹھی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ہارمونیم بجانا نہیں آتا مجھے. جب آپ کو ہارمونیم بجانا نہیں آتا تو پھر کیوں بجا رہے ہیں؟ اس لیے ہارمونیم بجا رہے ہیں کہ والد جو تھے، ابا ہمارے، وہ یہ ہارمونیم چھوڑ کے مرے تھے. تو ابا ہارمونیم بجاتے تھے؟ نہیں، ابا ہارمونیم کھاتے تھے. ابے سالے، تبھی میرا معاف کرنا، غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. یہ بات نہیں، ظاہری بات ہے. ابا ہارمونیم بجاتے تھے. کہاں بجاتے تھے؟ کہاں بجاتے تھے؟ ابا ہارمونیم کہاں بجاتے تھے؟ کسی کے پیچھے بجاتے تھے. کس کے پیچھے بجاتے تھے؟ اونٹ کے پیچھے. کیا؟ ابے سالے، جب ظاہر ہے جب ہارمونیم بجائیں گے تو معاف کرنا، میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں. جب ظاہر ہے ہارمونیم بجائیں گے تو کسی نہ کسی کے پیچھے تو بجائیں گے نا. خاتون کے پیچھے بجائیں